ماشاءاللہ میرا خیال ہے گلدستہ اور جوڑ لو تھوڑا جی ماشاءاللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سب کے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اس بستی سادات کے تمام مرحومین سادات و غیر سادات، سید باقر علی شاہ کاظمی اور ان کی والدہ مرحومہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، بیماروں کی شفا یابی اور بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، یازا خانہ تا قیام امام زمان آباد و شاد رہے اس دعا کی قبولیت کے لیے، سادات کے اتحاد و اتفاق کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین، اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، ثم قال قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ثم قال قال ربکم ادعونی استجب لکم، بلند تر صلوات پڑھیں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات اللہ رب العزت آپ سب کا اس صفحے اعضاء پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجلس کا آخر ہے اور آخر میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جو صبح سے شام تک میں نے عبادت کی ہے وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور عبادتوں کی قبولیت کا سب سے بہترین طریقہ اللہ نے دعا کو قرار دیا۔ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں، شاید مولانا قبلہ نہیں جانتے تھے کہ اس محفل میں کوئی میرا استاد بیٹھا ہے، کوئی میرا بزرگ بیٹھا ہے، کوئی میرا چچا بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے۔ مومنین کرام، مکتب آل رسول کا جو کمال ہے، ہمارے لیا میں جہاں میں اب رہتا ہوں، ایک جنازہ ہوا، جنازے کے بعد لوگوں نے بغیر دعا مانگے میت اٹھایا اور دوڑ پڑے۔ اب وہ مرحومہ آدھے اس کا خاندان شیعہ تھا، آدھا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، تو مجھے کسی نے کہا کہ مولانا نے دعا نہیں مانگی۔ تو اتفاق ایسا تھا کہ اگلے ہی دن ان کے گھر میں میری مجلس تھی، وہ جو ان کے رشتہ دار اہل تشیع تھے، میری غلط سمجھ آندی پہلے، ان کے گھر میں مجلس تھی، تو میں اس مجلس پہ پہنچ گیا۔ بات مجھے کل والی یاد تھی، تو وہاں پر میں نے جو موضوع دعا کا رکھا، اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو وہی موضوع آج آپ کو سنا۔ تو میں نے ایک لفظ کہا کہ دعا کیا ہے؟ بندے کا رب کے ساتھ رابطہ۔ اور خود قرآن مجید کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ان تینوں میں اللہ، یعنی یہ کمال ہے میرے رب کا، بندہ بھاگ رہا ہے وہ اسے پھر اپنی طرف بلا رہا ہے، کمال ہے۔ اور 3 آیتیں، تھوڑی توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ یہ کسی ذاکر یا خطیب کا کمال ہوتا ہے جب اس کی مجلس کو بانی سننے خود تشریف لے آئے، تو میرے لیے تو یہ کمال ہو گیا نا۔ ذرا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ البتہ یہ بھی میں بتا دوں کہ ان بانیوں میں ایک بانی اسی مجلس کا میں خود بھی ہوں، ذرا متوجہ رہنا۔ تو دعا رابطہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اور خود خدا کہہ رہا ہے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ سن لے اور پھر میں بات سناتا ہوں۔ پہلی آیت میں فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرا حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرا محمد، میرا بندہ جیسا بھی ہو نا، اسے نہ کہنا میں دور ہوں، کہنا میں بڑا قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں۔ اب قرآن نے یہاں کئی تعبیریں پیش کی، ان میں ایک تعبیر یہ ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرگ حیات سے بھی زیادہ تیرے قریب۔ ایک تعبیر ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ میرا بندہ میں تیرا اتنا قریب ہوں کہ جب تو مجھے بلاتا ہے میں تیری پکار پر تجھے جواب دیتا ہوں۔ یہ پہلی آیت، متوجہ بیٹھے میری بات۔ دوسری آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرا حبیب خود جاؤ، میرا محمد جا کر بات کرو، میرے مصطفیٰ، میرے طہ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے کملی والے، جاؤ میرے ان بندوں سے بات کرو۔ اللہ کس سے بات کروں؟ نمازیوں سے نہیں، متقیوں سے نہیں، پرہیزگاروں سے نہیں، عبادت گزاروں سے نہیں، شب زندہ داروں سے نہیں،
کس سے بات کروں؟ میرا حبیب ان بندوں سے بات کر جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے. شیطان انہیں کہہ رہا ہے اب تجھے معافی نہیں ہوگی، میرا محمد جلدی جا انہیں میری طرف سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. 2 آیتیں. تیسری آیت سنیں، گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ یہاں خود کہہ رہے، سورہ مبارکہ غافر کی 60 نمبر آیت ہے. قال ربکم، گائی والوں کو خدا کا کوئی کمال اعلان ہے، اگر یہ سمجھ آ گیا نا یہ سارے دن کی مجلس قبول ہو جائے گی. قال ربکم، کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہو؟ ادعونی استجب لکم. 2 کام ہے میرے بندے، ایک تو کر ایک میں کروں گا. اللہ سے میں کیا کروں اور آپ کیا کرو گے؟ سنا دوں جو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور یاد رکھنا شیعہ حیدر قرار، یہ جب قرآن پڑھتے ہو نا اور سنتے ہو غور کرنا، میرے مولا علی نے فرمایا تھا صاحب کی محفل میں بیٹھ کر، میرے اصحاب کبھی میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں کبھی اللہ مجھے علی سے باتیں کرتا ہے. لوگوں نے کہا مولا وہ کیسے ممکن ہے، آپ اللہ سے بات کریں اللہ آپ سے بات کرے. مسکرا کر میرے مولا نے کہا تھا طریقہ علی بتاتا ہے عمل تم کر لینا. مولا وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا. اب توجہ سے سن. قال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم. 2 کام ہے، ایک تو کر ایک میں کروں گا. اللہ سے میں کیا کروں اور آپ کیا کرو گے؟ فرمایا ایک کام ہے پکارنا، ایک کام ہے جواب دینا. تو پکارنا شروع کر دے میں جواب دینا شروع کر دوں گا. تو مومنین کرام دعا رابطہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ. اور کسی نے کہا کہ مولانا لوگوں نے جنازہ پڑھا دعا نہیں مانگی اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا شیعہ نے حیدر قرار پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو نا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک بھی زبان ایسی عطا نہیں کی ہے کہ جو زبان انہیں بتاتی کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کو منوانا کیسے ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے اپنے ساتھ رابطے کے لیے تجھے 14 معصوم زبانیں عطا فرما. اور کہہ رہا ہے آ مجھ سے راضی ہو جا، آ میرے قریب آ جا، آ مجھے منا لے، آ میری قربت اختیار کر لے. مالک مجھے سلیقہ نہیں آتا، مجھے طریقہ نہیں آتا، مجھے مانگنے کا پتہ نہیں ہے، میں کیسے مانگوں؟ تو آواز آئے گی نا میرا بندہ میں نے تجھے 14 زبانیں دی ہیں، تیری مرضی ہے. مجھ سے مانگنا چاہتا ہے محمد کا لہجہ اختیار کر تیری مرضی ہے، علی کا لہجہ اختیار کر تیری مرضی ہے، زہرا کا لہجہ اختیار کر تیری مرضی ہے، حسن کا لہجہ اختیار کر تیری مرضی ہے، حسین کا لہجہ اپنا تیری مرضی ہے، زین العابدین کا لہجہ اپنا تیری مرضی ہے. مومنین کرام یہ عطا ہے میرے رب کی. ایک جرمن کا کمیونسٹ، متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، جرمن کا کمیونسٹ صحیفہ سجادیہ پہ آج عجب لگتا ہے نا جب شیعہ سے پوچھو صحیفہ سجادیہ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ دوئے کمیل جانتے ہو کیا ہے؟ دوئے ابو حمزہ سمالی جانتے ہو کیا ہے؟ زیارت عاشور کا پتہ ہے کیا ہے؟ دعائے احد کا پتہ ہے؟ جانتے ہیں دعائے احد؟ اب تو علماء کے قرب میں بیٹھنے والے نا، میں تو چلو آپ کا بیٹا ہوں نا، آپ کا عزیز ہوں. اب تو بڑے بڑے علماء کے ماشاءاللہ پہلو میں بیٹھتے ہیں. ہمارے استاد بزرگوار بیٹھے ہیں، کتنا وقت ہو گیا، 45 سال کا تو میں ہو گیا. ہم چھوٹے سے تھے جب ہمارے بابا ہمیں اٹھا کر کھبا وڑالا لے جاتے تھے. زندگیاں گزری ہیں نا. جانتے ہو دعائے احد کیا ہے؟ دعائے احد 5 منٹ کی دعا ہے. 5 منٹ کی دعا. مومنین سننا، معصوم فرماتے ہیں جو شخص 40 روز تک لگاتار دعائے احد پڑھتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر لے گا. ہم تو مانگ مانگ کے دعائیں تھک گئے ہیں، سارا دن مانگتے ہیں. ایک دعائے احد جب تک اللہ امام کا ظہور نہیں کرے گا اسے موت نہیں دے گا. اچھا فرمایا اگر موت آ گئی
تو پھر کیا ہوگا؟ توجہ سے سننا، اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں امام وعدہ کرتا ہوں جو شخص دعائے احد لگاتار 40 دن تک پڑھے گا، اگر مر بھی گیا تو اللہ امام کے ظہور کے وقت سے زندہ کر کے امام کے قافلے میں شامل فرمائے۔ کتنا بڑا کمال! اور سنیے، گھبراہٹ سنیں گے میری باتوں سے، اور سنیے دعائیات کا کمال کیا ہے۔ فرمایا دیکھو، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے حرف۔ علی لفظ ہے، علی کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 3 یا 4، چلو شاید مت کو چھوڑ دیں، عربی عبارت کی بات نہیں کرتے، کم از کم جو آپ کو سمجھ آئے وہ 3 حرف ہیں، عین لام یا۔ فرمایا جو دعائے احد کا ایک ایک حرف پڑھے گا، لفظ نہیں، ایک ایک حرف، مثلا دعا کا ایک لفظ ہے عظیم، عظیم کی عین کا اجر الگ ہے، عظیم کی زوئے کا اجر الگ ہے، عظیم کی یا کا اجر الگ ہے، عظیم کی میم کا اجر الگ ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو؟ مولا اجر کیا ہے؟ فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ ہزار ہزار گناہوں کو معاف کرے گا، ہزار ہزار نیکیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو اب وہ بڑا شیعہ ہے نا بھائی، جسے صحیفہ سجادیہ کی پتہ نہیں ہے، یہ کیا ہے صحیفہ سجادیہ؟ اور یاد رکھنا مومنین، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، میرا گھر ہے، میں آج آپ سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، شروع کر دو صحیفہ سجادیہ، پڑھو دعائے ابو حمزہ سمالی، شروع کر دو دعائے کمیل۔ کس کی جرأت ہے تیرا عقیدہ بگاڑ سکے؟ کس کی جرأت ہے تیرے عقائد پہ حملہ کر سکے؟ دعا ہم نہ پڑھیں، کلام ہم نہ پڑھیں تو کیسے پتا چلے رب ایک ہے یا رب 12 ہے، رب ایک ہے یا رب 5 ہے، رب ایک ہے یا رب 14 ہے؟ نہیں، اگر دعائے کمیل پڑھی ہوتی تو علی ایک ایک لفظ میں تجھے سمجھا رہا ہے، پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک علی تجھے بتا رہا ہے رب کون ہے، اللہ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، عزتوں کا مالک کون ہے، ذلتوں سے بچانے والا کون ہے، بخشنے والا کون ہے، توبہ قبول کرنے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، جنت عطا کرنے والا کون ہے، جنت بنانے والا کون ہے، اور سب سے زیادہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہونے والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ دعا آپ کے مذہب کا شعار ہے۔ زیارت عاشور معمولی چیز ہے، ناراض تو نہیں ہوگی میری باتوں سے یار؟ زیارت عاشور معمولی عمل ہے۔ کتاب کا نام ہے عاشقان خدا، 800 صفات پر کم از کم مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر تشیع کے ان عظیم ہستیوں کے حالات درج ہیں جن کی زندگیاں اہل بیت کی دعا اور اہل بیت کی مناجات سے لبریز تھیں۔ ایک واقعہ، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یہ ضروری ہے 2-4 بکرے لا کے ہی گل منواؤنی؟ اگر غیر بکروں کے میرا خیال ناراض ہو گئے بھائی جی، چھوٹا موٹا پیر میں آپ ہی ہیں بھائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ زیارت عاشور سب سے مجرب تعویذ، سب سے مجرب نسخہ، سب سے پاکیزہ تعویذ۔ آپ کو پتہ ہے زیارت عاشور کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے آخری جملے کبھی پڑھنا، اور آج وعدہ کر کے اٹھو نا کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ہم زیارت عاشور نہیں چھوڑیں گے۔ شوقین ہونا گائیو کے سادات بزرگان، تولا اور تبرہ کے شوقین ہونا، سب سے بہترین تولا اور تبرہ زیارت عاشور کے اندر ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، تھوڑا میں اشارہ کر کے گزرنے لگا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، میرے اللہ مجھے حسین کی شفاعت تب نصیب فرمانا جب میں تیری دنیا چھوڑ کے تیری طرف آ رہا۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے ایک جملہ لکھا، توجہ سے سنو، میں 2 باتیں اور کر کے ختم کر رہا ہوں۔
کہ ایک عورت مر گئی، قبرستان میں دفن ہوئی، 40 قبروں سے عذاب رک گیا، 40 قبریں اس طرف 40 اس طرف، 40 ادھر 40 ادھر، اور انہی قبروں میں ایک ایسا مردہ تھا جس پر مسلسل عذاب تھا۔ وہ اپنی اولاد کی خواب میں آیا کہ کون سا عمل میرے لیے کیا ہے کہ آج میری قبر سے عذاب رک گیا اور اچانک رک گیا؟ کہنے لگے بابا جی میں تو ہمیں ایویں 80 سے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا پھر پتہ کرو کہ اس قبرستان میں تازہ کون دفن ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے عذاب کو بھی روک دیا ہے۔ پتہ نہیں تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے نہ ہوئے جی؟ پتہ کیا گیا کہ ایک مومنہ مری ہے، ایک عورت سے مری ہے۔ بیویوں کو وسوسے ڈھیر آتے ہیں نا، میں یہ بیویوں کے لیے عمل پہلے بتا رہا ہوں۔ زیارت عاشور پڑھنا، کسی دنیا دار کے دروازے پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو زیارت عاشور پڑھ کے صبح کا آغاز کرنا، اگلی صبح تک زیارت عاشور خود تیری حفاظت کر رہے گی، خود زیارت عاشور جی۔ کہا پتہ کرو کہ ایک مومنہ مری ہے۔ پتہ کیا گیا، کہا بتائیے یہ مومنہ کیا کرتی تھی؟ کہ اس کا اور کوئی عمل تو ہمیں یاد نہیں۔ گھر والوں نے کہا ایک عمل اس کا بڑا پکا تھا، جب صبح کی نماز پڑھ لیتی تھی نا تو یہ بیٹھ کر مصلی پہ زیارت عاشور پڑھتی تھی۔ 40 قبروں سے عذاب رک گیا، اور مومنین کرام صحیفہ سجا دیا، دعائے ابو حمزہ سنبھالی۔ صحیفہ سجا دیا معمولی کلام نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جرمن کا ایک کمیونسٹ ہے جو امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ پہ تحقیق کرتا ہے، اور بقول کسی عالم کے آیت اللہ العظمی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کرتا ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے، اور الحمدللہ شیعہ مسلمان ہوتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ اب اس بندے کا کام کیا ہے؟ ذرا میری طرف توجہ رہے۔ انگریز ہے، یہ جرمنی میں رہتا ہے، یہ امام سجاد کی ایک دعا اٹھا لیتا ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ کرتا ہے، پھر یورپ کے اسپتالوں میں گھس جاتا ہے، پھر بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے ان مریضوں کو بلاتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں امام سجاد کی ٹرانسلیشن سجا وہ دعا تھماتا ہے، اور ایک جملہ ان کے کان میں سرگوشی کر کے کہتا ہے اور بستر بیماری پہ تڑپنے والا، تمہیں ڈاکٹر کی دوا سے زیادہ زین العابدین کی دعا کی ضرورت ہے۔ یہ دعا پڑھو، اس دعا کے ذریعے دعا سب سے، اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اور میں بڑا عجب محسوس کرتا ہوں، آپ نے دیکھا نا ہم نماز پڑھتے ہیں نا، مولوی صاحب ذرا جلدی کرنا ہے تو دعا جلدی مانگنا۔ معصوم نے فرمایا دم کٹی عبادت مت کیا کرو، بے نسلی عبادت نہ کیا کرو، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک دعا ہے۔ امام صادق نے فرمایا مومن کی دعا، اگر مومن شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگے، میں جعفر صادق اعلان کر رہا ہوں اللہ نے مومن کی دعا میں وہ طاقت رکھی ہے کہ مومن کی دعا پہاڑ کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مانگے تو صحیح، علی کا لہجہ اپنا کے دیکھیں تو صحیح، کبھی علی کے لہجے میں رب کو راضی کرنے کی کوشش تو کریں۔ یہ معمولی لفظ ہیں۔ ایک بات اور سنا دوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے، فقط ایک بات۔ جب میں نیا لئیے شفٹ ہوا، چوکازم کے ساتھ ایک چک ہے، وہاں پر ایک بچہ مومن فوت ہوا تو دوسرے لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اگلے دن کلخانی تھی تو کلخانی میں سب آ گئے اور مجھے بلایا گیا، میں طالب علم تھا، نیا تھا، ابھی خطابت شروع کی تھی، تو میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ کلخانی کیا ہے؟ یہ جن تسی چوتھا آدھے ہوئے نا اس پاس سے کلخانی ہوتی ہے، تو کہا جی یہ دعا ہے، تو میں نے کہا جنازہ کیا ہے؟ شیعوں کا جنازہ حرام ہے تو شیعوں کے لیے دعا بھی پھر حرام ہونی چاہیے نا۔ خیر بات ہوئی، ایک کمرے میں بیٹھ کے، اب روٹی پہ تو ہم اکثر مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں نا،
رولا تو پڑتا ہے مسجد میں، امام برگاہ میں، واز میں، مجلس میں، میلاد میں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، روٹی میں تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کسی کے پتر کا ولیمہ ہونا تو ہم نہیں دیکھتے بھائی یہ شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے، ایک ہی میز پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ووٹیں آ جائیں، ووٹوں کا موسم تو گزر چکا ہے نا، ہوتے ذرا میرے نال سر اٹھا کے گل کرنا، ہاں جی ووٹیں تو گزر چکی ہیں نا، جب یہ ووٹس آتے ہیں پھر بھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ اٹھنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کتنی مار ہے کلمہ گوؤں کو، دنیا میں مسلک نہیں دیکھتا، محمد کے دین پہ مسلک کو لا کر اس کا منہ ادھر کر دیتا ہے، اس کا منہ ادھر کر دیتا ہے۔ اور یہ عجب ہے مومنین اکرام، بس آخری جملہ، بیٹھ کے ہم کمرے میں، ہم بھی تھے، دوسرے مولوی صاحبان بھی تھے، دوسرے مسالک کے بھی تھے، تو میں نے کہا جناب آپ کو ہوا کیا، آپ نے کیوں کہا ہے کہ شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اس وجہ تو جو تسی شیعہ توحید دے قائل نہیں ہوئے۔ کہا بھائی بڑی گل کیتی ہوئی، میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ ہم توحید کے قائل نہیں ہیں؟ ہاں کوئی مشرک شیعہ بن کے آ جائے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن شیعہ مشرک نہیں ہو سکتا، شیعہ سے بڑا اللہ کی زمین پر کوئی مواحد ہو ہی نہیں سکتا۔ تھک گئے ہو میرا خیال ہے میری آنکھ، توجہ رہے میرے لفظوں پر۔ میں نے کہا جناب علی آپ کو کس نے کہا؟ کہا جی تسی ذرا، آپ کے ہاں تو توحید کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً کہا مولانا ذرا آپ فرمائیں کہ آپ کے ہاں توحید کیا ہے؟ تو اب وہ مولوی صاحب قرآن کی ڈھیر ساری آیات پڑھنے لگے، اگر میں پڑھنے لگ گیا تو پھر مغرب یہی ہو جائے گی، اس لیے میں دو چار آیات آپ کی خدمت میں بطور مثال سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پہلے قرآن مجید کے 20ویں پارے کی چند آیات پڑھی، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پھر انہوں نے سورہ نبأ کی چند آیات پڑھی کہ جن کے اندر اللہ فرماتا ہے میں نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ پھر انہوں نے کسی اور سورہ کی چند آیات پڑھی، وہ پڑھتے چلے گئے، کہا جی ہمارے ہاں اللہ کا کنسپٹ یہ ہے جو سورج بنائے وہ اللہ ہے، جو چاند بنائے وہ اللہ ہے، جو پانی برسائے وہ اللہ ہے، جو اناج پیدا کرے وہ اللہ ہے، جو صحت دے وہ اللہ ہے، جو شفا دے وہ اللہ ہے، جو رزق دے وہ اللہ ہے، جو اولاد دے وہ اللہ ہے۔ میں نے کہا مولانا ذرا ٹھہر کر مجھے سمجھا تو صحیح، یہ تو اللہ کے سارے کام ہیں، رزق دینا بھی اس کا کام ہے، اولاد دینا بھی اس کا کام ہے، صحت دینا بھی اس کا کام ہے، پانی برسانا بھی اس کا کام ہے، اناج دینا بھی اس کا کام ہے، یہ تو اس کے کام ہیں۔ اب بتا اللہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں جی تھک گنے گئے ہوئے بزرگ، توجہ رہے۔ میں نے کہا جناب یہ تو اللہ کے کام ہے نا۔ دیکھو شیعہ کے ہاں توحید اتنی مضبوط ہے، کم از کم 4 چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا واجب ہے، ذات میں، عبادت میں، افعال میں اور صفات میں۔ اور میں ایک ایک لفظ سمجھا کے آگے گزر جاتا ہوں۔ ذات میں کیسے اللہ کو ایک ماننا کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک سے زیادہ اللہ نہیں۔ عبادت میں کیسے اللہ کو ماننا کہ عبادت فقط اللہ کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو نا تمہارا کتنا پیارا نظریہ ہے، نظر اللہ، بولو تو صحیح یار جی، نظر اللہ، سارے بولو نظر اللہ۔ نیاز حسین کیا معنی ہے؟ مرکز اللہ، وسیلہ حسین۔ یہی عقیدہ ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین۔ تو میں نے کہا پہلا توحید اللہ ذات میں ایک، عبادت میں بھی ایک، اور جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔
اور جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے. اگر نہ سمجھ آئے نا تو علی کی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لینا جس میں علی کہتے ہیں میرے اللہ تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیری صفت عین ذات ہے. جب سے اللہ ہے اسی وقت سے حی ہے, اسی وقت سے قیوم ہے, اسی وقت سے عالم ہے. گل میری سمجھ آ گئی؟ کتنی چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے؟ 4. مل کے بولو, ہر جائی 4 خراب نہیں ہوتا, کرے گل سمجھنے والی کوشش. کتنی چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا واجب ہے؟ 4. ذات میں 1, عبادت میں 2, افعال میں 3 اور صفات میں 4. تو اے جڑی مولوی صاحب آیتاں پڑھیاں یہ تیسری توحید کی قسم تھی. افعال خدا, گل سمجھ آ رہی نہیں یا نہیں آ رہی بھائی؟ کیا تھا افعال خدا؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب ایتے تسی دسیں اللہ دے کم, ایتے دسو جی اللہ کیے, تسی تھا کے گئے ہو. جابر شاہ جی لنگر شنگر تے ٹھیک کھوایا ہے نا؟ اچھا چلو ماشاءاللہ جی. میں نے کہا یہ تو ہے تیسری توحید کی قسم نا, افعال خدا, یعنی سورج چمکایا اللہ نے. اچھا چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا, میں ایک حوالہ اور دو دوں, ٹائم تمہارا ہی زیادہ لگے گا, میرا کچھ نہیں جائے گا. کبھی حدیث قصہ پڑھی ہے جب اللہ کے نبی نے 5 تن پاک کو اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے نبی نے چادر کا سرا پکڑا اور ایک دعا مانگی, اور ادھر نبی کی دعا ختم ہوئی تو ادھر میرے رب کی آواز آئی, یا سکان السماوات, اے آسمان کے رہنے والو, انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری. مجھے بتاؤ تو صحیح میں اللہ نے یہ نیلا آسمان کیوں بنایا ہے, یہ سورج کو روشنی کیوں دی ہے, یہ چاند کو جلا کیوں بخشی ہے, یہ سمندروں میں پانی کیوں دوڑایا ہے, یہ پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی ہے. کوئی شیعہ حدیث قصہ کا ترجمہ, کوئی ذاکر, کوئی واعظ, کوئی خطیب, کوئی نوحہ خان, کوئی ماتمی, کوئی عزادار مجھے یہ ترجمہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہو سورج علی نے بنایا ہے, چاند حسن نے بنایا ہے, پانی زہرا نے چلایا. نہیں, اللہ نے کیا کہا ہے, مجھے بتاؤ میرے ملائکہ یہ آسمان میں نے کیوں بنایا ہے, یہ زمین میں نے کیوں بچھائی ہے, یہ سورج کو روشنی کیوں دی ہے, یہ چاند کو جلا کیوں بخشی ہے, یہ سمندروں میں پانی کیوں دوڑایا ہے, یہ پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی ہے. کہنے لگے اللہ سائیں ہمیں نہیں پتا, بنانے والا بھی تو, چلانے والا بھی تو, چمکانے والا بھی تو. تو رب کی آواز کیا آئی, اور میرے ملائکہ سنو, یہ کچھ بھی میں اللہ نہ بناتا اگر انہیں پیدا نہ کرتا جو چادر کے اندر ہیں. ناراض نہیں تھی گئے بھائی, دسو بھائی ممبر تے باؤں والا خطیب ڈھیر سچے یا حدیث قصہ ڈھیر سچے؟ بولو حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سورج میں نے چمکایا, کیوں چمکایا؟ 5 تن پاک کے صدقے میں چمکایا. چاند میں نے چمکایا, کیوں چمکایا؟ بولو تو صحیح یار, ہوں تو میں آخری ہے نا بھائی جی. کیوں چمکایا؟ 5 تن پاک کے صدقے میں. چھت میں نے بنایا, کیوں بنایا؟ 5 تن پاک کے صدقے میں. فوراً جبریل نے کہا ہم تحت الکسا, اللہ سہیں اے ہن کون ہیں, اللہ سہیں یہ ہن کون, اللہ سہیں یہ ہن کون. یہ سوال بتلا رہا ہے کہ جبریل کو بھی پتا چل گیا اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. اس لیے کہا ہم تحت الکسا, میرے اللہ یہ کون ہے؟ اب سنو گے جو اللہ کا جواب آیا, ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. فوراً جبریل نے کہا حل تاذن لی, اللہ صحیح دیتا ہے اجازت میں بھی زمین پہ جاؤں, لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا, تاکہ میں ان 5 کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں. اللہ نے کہا خالی ہاتھ نہ جا, آج 5 اکٹھے ہیں جن کے صدقے میں میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے, ان کے لیے کوئی تحفہ لے جا. اللہ صحیح کیا لے جاؤں؟ سورج ان کے لیے بنا, چاند ان کے لیے بنا, ہوا
ہوائیں ان کے لیے چلی، پانی ان کے لیے برسا، کیا لے جاؤ؟ کہا جب میرے حبیب کے پاس جانا تو کہنا یقول اللہ، تیرا رب کہہ رہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ گھبراتے نہیں ہوئے؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب ایتے سارے ہیں اللہ سائندے کم، اللہ کون ہے؟ جب میں نے بار بار کہا نا کہ اللہ کون ہے تو آکھن لگا ہمدانی صاحب ساڈا تے ایو اللہ ہے۔ اس وقت میں نے کہا دعائے کمیل پڑی تھی اس مومن کے گھر کی الماری میں، رکھا کرو دعائے کمیل کبھی بڑی کام آتی ہے جی۔ میں نے اٹھائی علی کی دعائے کمیل کے پہلے صفحے کا ایک جملہ پڑھا، میں نے کہا میرا علی کہتا ہے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، میرا اللہ وہ ہے جو سب پہلوں سے پہلے ہے، سب آخروں سے آخر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے نہیں ہوئے بیٹھے؟ تو مذہب اہل بیت مذہب دعا ہے۔ خدا کی قسم مومنین، جتنا خوبصورت مانگنے کا سلیقہ تجھے آل بیت نے دیا ہے نا، لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وسیلہ ہے نہ مرکز ہے، نہ انہیں مانگنے کا سلیقہ نظر آتا ہے۔ تیرے امام تھے، عرب کا ایک ادیب ہے، آخری لفظ بس فضیلت کا آخری لفظ اور ایک جملہ دعائے مصیبت کا اور اس کے بعد طالب دعا۔ اسمعی آدھی رات ہوئی نا، دیکھو علی والوں کا انداز کیا ہوتا ہے، راتوں کو بستروں کے متمنی نہیں ہوتے، علی والا رات کے آخری پہر میں بستر چھوڑ کے مصلی پہ اللہ کو راضی کرتا ہے علی کے لہجے میں۔ اسمعی کہتا ہے آدھی رات ہوئی میں گھر سے نکل پڑا، بڑے تیز قدموں سے نکلا اور یہ سوچ کر نکلا آدھی رات ہو چکی ہے، دنیا سو چکی ہوگی، محو غفلت ہوگی، دنیا سو رہی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا بیت اللہ میں جاتا ہوں، اس پہر میں اکیلا مانگنے والا ہوں گا، میرا رب اکیلا عطا کرنے والا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنے قدموں کو تیز کیا، حرم کی زمین پہ قدم رکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری نگاہوں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا روتا ہے یا بڑھیا ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، رو رو کر کہہ رہا تھا الہی غارت نجوم السماء نامت عیون انامک حدت اصوات عبادک غلقت الملوک ابوابها اقامت علیہ حراسها بابک مفتون للسائلین یا حی یا قیوم یا رب یا کریم۔ اور میرے اللہ، اور تیری رات کے ستارے بلند ہو گئے اور تیری آنکھوں والوں کی آنکھیں بند ہو گئی، اور میرے مالک دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، پہرے دار بٹھا دیے، رات کے اس پہر میں ایک تیرا دروازہ ہے جو منگتے کے لیے اس طرح کھلا ہے کہ مانگنے والے کے مانگنے کی دیر ہے، تیرے عطا کرنے کی کوئی دیر۔ کہتا ہے میں اور قریب ہوا اور قریب ہوا۔ کون ہے یہ رات کے اس پہر میں رونے والا؟ کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کوئی اور نہیں میرا مولا علی زین العابدین۔ علی مولا کی شہادت ہوگی نا، یہ میرا مصائب ہے۔ شہادت کے بعد علی کا لائق شاگرد ہے حضرت زرار بن زمرہ شیبائی۔ مومنوں ہم بھی محبت کرتے ہیں نا، مصائب سن کے رو پڑتے ہیں، پھر ہنستے مسکراتے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ علی کی شہادت کے بعد جب تک علی کا یہ شیعہ زندہ رہا کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے بھی۔ لوگ کہتے تھے زرار بن زمرہ شیبائی علی کی شہادت کے بعد تو جی ہو کیا گیا ہے؟
کہتا بتاؤ اسے کیوں نہ کچھ ہوتا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا علی مارا گیا۔ اللہ ہمارے بھائی ہمارے بزرگوں کی یہ عبادت قبول فرمائے۔ حاکم شام نے بلایا، او زرار بن زمرہ شیبائی، او تو علی کے پاس رہا، تو نے بہت سارا ڈھیر وقت علی کے ساتھ گزارا، کیف وجدت ابا الحسن، بتا تو صحیح تو نے حسن کے بابے کو کیسے پایا؟ رو رہا ہے زرار، رو رہا ہے، رو رو کے کہتا ہے حاکم شام میں تیرے دربار میں اپنے علی کے ذکر کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ تھا نا، بادشاہ تھا نا، جب اصرار بڑھا نا تو ڈھیر ساری دیر حضرت زرار بن زمرہ شیبائی علی کو یاد کر کے روتا رہا، ڈھیر ساری دیر، اور پھر روتے روتے کہنے لگا حاکم سننا چاہتے ہیں میرا علی کون تھا؟ تمہیں بھی سنا دوں جو دربار شام میں علی سنایا گیا۔ مانا واللہ شدید القوا، حاکم شام میرا علی پہاڑ کی چٹانوں سے زیادہ سخت تھا۔ یقول فصلا یحکم عدلا، میرا علی جو بات کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، جو حکم لگاتا تھا وہ عدل الہی کے عین مطابق ہوتا تھا۔ حاکم شام تجھے کیا بتاؤں، لقد رأیت قد ارخى اللیل بسدلتہ وغارت نجومہ، میں کبھی کبھی دیکھتا تھا جب رات اپنی پوری توانائی کے ساتھ اندھیرے میں ڈوب جاتی تھی اور رات کے ستارے اس کے ماتھے پہ چمک اٹھتے تھے، قابضا لحیتہ یتململ تململ السلیم، اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر میرا علی مصلی عبادت پہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا روتا ہے، یبکی بکال حزیل، سخت غم زدہ کی طرح علی اپنے مصلی پہ تڑپ 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 کے کہتا تھا یا دنیا غری غہری، اور دنیا جا علی کے غیر کو دھوکہ دے، قد بینتو کے سلاسہ لا رجعت بعدہا، اور مجھے اپنی روشنی میں گھیرنے کی کوشش نہ کرنا، اور مجھے اپنی رنگینی میں گھانگ لانے کی کوشش نہ کرنا، اور میں نے تجھے ایسی 3 طلاقیں دی ہے اور جن کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ کہ حاکم تجھے کیا بتاؤ، ڈھیر ساری دیر گزر جاتی، علی مصلی پہ تڑپتا رہتا، اللہ کے لیے تڑپتا رہتا۔ روایت کہتی ہے اب خالی زرار نہ رویا، پورا شام کا دربار رو رہا تھا، حتیٰ کہ حاکم شام بھی رو پڑا اور رو رو کر کہنے لگا اور زرار بن زمرہ شیبائی صدقتا 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 صدقتا، واقعا تو نے سچ کہا ہے، اللہ نے حسن کے بابا کو ایسا ہی بنایا تھا، اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو ایسا ہی بنایا تھا۔ اور مومنہ تجھے کیا پتا ہے یہ دعا کتنا بڑا اصلہ ہے۔ مومنین ہاتھ کھلے ہوں دعا مانگنا اور ہے، مصلی پہ بیٹھا ہو دعا مانگنا اور ہے، مجلس جاری ہو دعا مانگنا اور ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہوں، پھوپھیوں کا ننگا سر ہو، کوفے کا بازار ہو، سجاد بیچ بھیڑ میں کھڑا ہو، رو رو کر کہہ رہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ منیل، اور مجلس کا آخر ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور خدا کے لیے شرم کر کے نہ مانگلا، آئے اللہ کے حضور اپنی ہر عرضی کو پیش کرو۔ اور یہ عام معصوم کا کلام ہے۔ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے نا، میں انتظار کر رہا تھا تھوڑا اور سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے تاکہ آپ کے معصوم کا فرمان مکمل پورا ہو جائے۔ معصوم نے فرمایا جب سورج ڈوب رہا ہو نا، مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ گائی سیدہ کی امام برگاہ میں بیٹھنے والوں، سورج بھی ڈوب رہا ہو اور زہرا کی بیٹیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہو، زہرا کی زینب پہ گریہ بھی ہو رہا ہو، زہرا کی سکینہ کے رخسار بھی یاد ہو رہے ہو، اللہ رد نہیں کرے گا، اس لیے دعوت دے رہا ہو۔ تو مصلی پہ بیٹھ کے مانگتا ہے، تو مجلس میں بیٹھ کے مانگتا ہے۔ سجاد بازار میں کھڑا تھا، سجاد بازار میں کھڑا تھا، رو رو کر کہہ رہا تھا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں یہ منظر تو نہ دیکھتا، بے حیاؤں کے مجمع میں میری ماں چادر مانگ رہی ہے، بے حیاؤں
کے مجمع میں میری بہن چادر مانگ رہی ہے. مومنہ ابھی اسی گلی میں اسی چوک میں کھڑا سجاد ابھی پھوپھی کے ماں چادر مانگنے کے منظر کو بھول نہ پایا کہ ایک شخص نے آ کرتا نہ گیا. سن لو گے جملہ. آ کر کہنے لگا کہہ دی کہاں سے آئے ہو؟ آواز آئی مدینہ سے آیا مدینہ سے آیا. کہا کہہ دی محلہ کون سا ہے؟ فرمایا بنی ہاشم ہے. کہتے ہیں عجب ہاشمی ہو اس گلی اور بازار میں دشمنوں کی بھیڑ میں گردن جھکا کے چل رہے. جنہوں نے سمجھ لیا نا آہ نکل گئی ہے. گردن جھکا کے چل رہے ہو. امام کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں تجھ سے پہلے ایک ہاشمی آیا تھا جس کا نام مسلم ابن عقیل تھا. انہی گلیوں سے گزارا گیا. مسلم کے دان ٹوٹے ہوئے تھے, جسم زخموں سے چور تھا, لیکن کہا میں نے دیکھا وہ سینہ تان کے چل رہا تھا. تو کہتا ہے میں ہاشمی ہوں, بازار دشمنوں کا ہو, گردن جھکا کے گزرے, تو کیسا ہاشمی ہے؟ ڈا نکلی امام سجاد کی. رو کر کا سائل تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم کا آنا اور تھا, سجاد کا آنا اور ہے. مسلم آیا ماں ساتھ نہ دی, بہن ساتھ نہ دی, بیٹی ساتھ نہ دی, اور ذرا مجھے دے, اور کسی طرح میری ماں, اور کسی طرح میری بہن, اور کسی طرح میری بیٹیاں, اور کہہ رہی ہیں چادر دو, ہم نبی کی بیٹیاں, چادر دو, ہم علی کی بیٹیاں. اور دوستوں کو اتنا پیارا تھا نا بہنوں کا پردہ, کربلا کے غریب کو اتنا پیارا تھا پردہ. روایت کہتی ہے جب آخری لاشوں کو الوداع کیا نا حسین نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا, بچوں کے لیے پانی نہیں مانگا, سجاد کے زخموں کا مرہم نہیں مانگا. ایک مرتبہ حسین نے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر جو نوحہ پڑھا ہے نا, اگر تم بیدار بیٹھے ہو میرا دل چاہتا ہے سارے ہاتھ بلند کرو نا. او تم خالی تم نہیں رو رہے, 12واں امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے, تم مجلس سن کے روتے ہو نا, 12واں مولا صبح و شام روتا ہے. رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا, لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا, اور میرے بزرگوں سادات غیر سادات آؤ اپنی جھولیاں پھیلا بیٹھو, اپنے ہاتھ بلند کرو. 12ویں امام کو پرسہ دیتے جائیں, اللہ سے دعا مانگتے جانا. جتنے بیمار بیٹھے ہو, جتنے بے اولاد بیٹھے ہو, آؤ امام کو پرسہ دیتے ہیں اس کے جد کی غربت کا. کس امام کو جو رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادے پر جس کے نازک بدن پہ مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے. میرا سلام ان بیویوں پر جو آئیں تو نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہے, ویر کے پشت کی ہڈیاں کون سی. السلام علی الحسین الغریب. مومن بیٹھا اور کان میں آواز آ جائے حسین غریب ہو گیا. السلام علی الحسین الغریب, السلام علی الحسین المظلوم, السلام علی بنات الحسین, السلام علی علی ابن الحسین, السلام علی اصحاب الحسین. مومنہ نہیں پوچھے گا سید بھی ہو طالب علم بھی ہو, اپنے دادا حسین کو غریب کہہ کے سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ حسین کیسے غریب ہو سکتا ہے جس کا نانا محمد ہو, نانی ملکۃ العرب ہو, جس کا بابا حیدر کرار ہو, جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو, جن کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے. مومنوں مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا وہ حسین کیسے غریب ہو سکتا ہے, لیکن سننا جب تک اکبر زندہ رہا حسین غریب نہ تھا, بلکہ یوں کیوں نہ کہوں اکبر مارا گیا تب بھی حسین غریب نہ تھا, غازی مارا گیا حسین غریب نہ تھا, قاسم مارے گئے حسین غریب نہ تھا, علی اصغر کا شیر کھار گلا کٹا حسین غریب نہ تھا. نہیں پوچھو گے حسین کب غریب ہوا؟ جب نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر آئی, رو رو کر کہتی تھی واہ حجابا واہ محمد اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بہنوں کے پردے سلامت رہے, اللہ تیری عبادت قبول فرمائے. اجرکم اللہ. میں آخری لفظ کہنے لگا ہوں, کتنا پیارا تھا بہنوں کا پردہ. کربلا کا
لاشوں کو سنے گا حسین کا نوحہ. نوحے سنتے ہو نا ماتم کرتے ہو, اور تمہیں میں حسین کی غربت کا نوحہ مولا کی اپنی زبان سے سناتا ہوں. لاشوں کے درمیان کربلا کا غریب کھڑا ہو گیا, ایک ایک لاش کو دیکھتا گیا, رو رو کر میرا حسین کہتا گیا اینا اینا اکبر, اینا اینا عباس, اینا اینا زہیر, اینا اینا برہیر, اینا اینا حبیب. اور میرے اکبر کہاں گئے, اور میرے غازی کہاں گئے, اور میرے قاسم کہاں گئے. سنو گے اپنے مولا کا نوحہ رو کر کہتا ہے یا فرسان الحجا, اور میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے, یا ابطال الصفا, اور میرے جوان مردوں کہاں چلے گئے. پہلے میں بلاتا تھا تم دوڑ کے آتے تھے, آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے. اٹھو قوموا ایھا الکرام, اٹھو عزت دارو, میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا. مولا پھر کیوں بلا رہے ہو؟ غریب کا منہ بہنوں کی خیام کی طرح پھرا, رو کر کہا فادفعوا عن حرم رسول اللہ. میری زینب اکیلی رہ گئی, میری بہنیں بڑی پردہ دار ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم اللہ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. پروردگارہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس سزا خانے کو تا قیام امام زمان آباد فرما. پروردگارہ مرحومین کے درجات بلند فرما. جن مومنین بزرگان نے عزاداری سید الشہداء کی بنیاد اس دھرتی پر رکھی, دنیا سے چلے گئے, سب کے درجات بلند فرما. میرے اللہ مومنین کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. میرے اللہ جتنے بیمار ہیں امام زین العابدین کے دکھوں کا صدقہ ان سب کو شفا عطا فرما. جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. پروردگارہ ہمارے ملک کو استقامت عطا فرما. فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. میرے اللہ اس عزا کے حقیقی وارث امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. پروردگارہ سید باقر علی شاہ کاظمی اور ان کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرما. میرے اللہ باقر شاہ صاحب کے والد بزرگوار کو صحت عطا فرما. ان کے بھائیوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. اس خاندان کے تمام مرحومین کی بخشش فرما. اس بستی کے تمام سادات و غیر سادات مومنین و مومنات جو جہان فانی سے کوچ کر گئے, میرے اللہ انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما. الہی ہم زندہ رہیں تو سیرت اہل بیت کو اپنا کر, ہم دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت لے کر. میرے اللہ ہمارے دلوں کا مسکن, ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو مسکن قرار دے. میرے اللہ ہمیں آل محمد کے شیعوں میں شمار فرما. میرے اللہ ان دعاؤں کو مستجاب فرما. آل محمد کے برحق کلام سے لطف لینے اور اس کی عبادت کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ علماء و بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے, شہدائے ملت جعفریہ کے لیے, اور بالخصوص سید باقر علی شاہ اور ان کی والدہ محترمہ کی بلندی درجات کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. ساری دعاؤں کی استجابت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات.